نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کا دن اس امت کو انعام کے طور پہ عطا فرمایا۔ یہ یاد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی۔ یہ دو نبیوں کی یاد ہے جو یہ امت زندہ کرتی ہے۔ دنیا کے اندر تین طبقے ایسے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اپنی محبت کا اور نسبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک یہودی طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، اور تمام اہل ایمان مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ وہ صرف اسلام والے مسلمان ہیں۔ کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصلی جو نسبت ہے عملی طور پہ وہ صرف اہل ایمان مسلمانوں کو ہے، جو سال میں بقرہ عید کے دن اپنی محبت کا اظہار خالی باتوں سے نہیں بلکہ عملاً طور پہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک ہے زبان سے کہنا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور ایک ہے عمل کر کے دکھانا کہ ہمارا عمل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 100% سنت کے مطابق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت خواب میں ان کو دکھلاتے ہیں کہ اپنے بیٹے، وہ بیٹا جو آپ کو 90 برس کی عمر میں ملا تھا اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا۔ پھر بیٹا جب چلنے کے قابل ہوا، چند سال کا تھا، تو اللہ رب العزت نے خواب میں یہ دکھلایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو صبح اٹھ کے کہا بیٹے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ بیٹا جو 90 برس کی عمر میں اللہ سے دعائیں کر کر کے مانگا، اور اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ چند سالوں کے تھے جب خواب میں یہ دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں جواب میں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا میں کیا کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ کے جواب میں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، جو آپ کو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کیجئے، میں آپ کا بیٹا اسماعیل انشاءاللہ آپ کو صبر کرتا ہوا نظر آؤں گا، شور کرتا ہوا، ماتم کرتا ہوا، وویلا کرتا ہوا نظر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، فلما تلہ للجبین، آپ نے ان کو بالکل سیدھا نہیں لٹایا، اس لیے سیدھا لٹاتے ہیں تو بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، اللہ کے حکم میں کمی نہ آ جائے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل، ماتھے کے بل زمین پہ لٹایا، اور آپ ان کی گردن پہ چھری چلانے لگے۔ چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لیتی، اور آپ گردن کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹنے کا نام نہیں لیتی۔ پتہ یہ چلا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نام پر، لیکن بیٹا ذبح نہیں ہو رہا، چھری چل نہیں رہی اور گردن کٹ نہیں رہی۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ بیٹے کا ہو سکتا ہے میرے اندر محبت پدری غالب نہ آ جائے، آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور پھر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری زور سے چلائی، اور ایک دم آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں پہ لہو آ گیا۔ آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی لیکن دیکھا بیٹا
ایک طرف کھڑا ہے، مسکرا رہا ہے اور دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ابراہیم اللہ کا آپ کو سلام ہو، آپ نے اللہ کے حکم کی بجا آوری لائی، اللہ نے جنت کا مینڈھا، جنت کا دمبا بھیج دیا اور اس کی قربانی ہو گئی۔ اب قیامت کی صبح تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی ملت پہ ہوگی اور آپ کی سنت کو تازہ کرے گی 10 ذی الحجہ کے دن۔ اور 10 ذی الحجہ کا دن جو ہے قربانی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جانے لگے تو براق آپ کے سامنے جب کھڑی ہو گئی تو آپ سے براق تھوڑی دیر کے لیے شوخی کرنے لگی اور اس وقت آپ سے دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے براق یہ دو جہاں کے سردار ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تو شوخی کر رہی ہے۔ تو براق نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل میں وہ ہوں جس کی اولاد پہ انبیاء سفر کرتے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمارے بڑوں کے پشت پہ سفر کیا ہے اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور یہ نبیوں میں آخری ہیں۔ جب یہ جملہ کہا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ یہ شرف تجھے حاصل ہوا ہے کہ دو جہاں کے سردار تیرے اوپر سوار ہو رہے ہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام اس پہ سوار ہونے کے لیے براق آپ کی طرف بڑھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جب پیچھے ہٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ براق سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ آپ نے فرمایا اے جبرائیل ابھی تو نے براق کو بتایا کہ تو اپنی نسل میں آخری ہے اور یہ نبیوں میں آخری ہیں اور تجھے یہ شرف ملے گا کہ روز محشر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ ہی پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اے جبرائیل اگر میں اس پہ سوار ہو گیا، میں جنت میں چلا گیا تو میری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ براق پہ سوار ہو جائیے، بے فکر ہو جائیے، اللہ نے فرمایا ہے آپ کا امتی جو بھی قربانی کرے گا قیامت کے دن اپنی قربانی کے جانوروں پہ سوار ہو کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ قربانی کے جتنے بال ہوتے ہیں جانور کے ان تمام بالوں کے باقدر نیکیاں قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جب یہ خون بہتا ہے، جب جانور کا خون بہتا ہے تو اللہ رب العزت اس جانور کے خون کی برکت سے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہارا جانور کا خون، تمہارے جانور کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا بلکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کی نیت اللہ کے پاس پہنچتی ہے، تمہارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے کہ تم نے قربانی نمود و نمائش کے لیے کی، تم نے قربانی لوگوں کو دکھلانے کے لیے کی یا قربانی اللہ کے لیے کی۔ اس لیے قربانی اللہ کے لیے کی جائے اور اپنے مردوں کے لیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے تو بکرا لے کر ذبح کریں، دمبا لے کے ذبح کریں، یا چاہے گائے میں، بیل میں، اونٹ میں حصہ ڈال دیں۔ وہ 7 حصے ہوتے ہیں اور وہ 7 حصے ان کی نیت صرف قربانی کی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ 6 آدمیوں کی نیت ہے کہ یہ قربانی ہے بقرہ عید کی، ایک کی نیت ہے کہ یہ عقیقہ ہے بچے کا، تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس میں عقیدہ بھی ساروں کا صحیح ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کا رزق بھی حرام ہے تو 6 کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے بڑے جانور میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں اور چھوٹا جانور ہے تو بکرا ہے، دمبا ہے تو اس میں ایک ہی شخص ہوگا، ایک ہی حصہ تصور کیا جائے گا اور 3 دن تک قربانی ہو سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن اشراق کے بعد سے لے کر جو ہے 11 اور 12ویں کی غروب تک جو ہے 12 ذی الحجہ کی غروب تک جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کی جائے اور قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا سب سے افضل ہے۔ اور قربانی والے دن اپنے ہی ہاتھ سے کیے ہوئے ذبح جانور کا گوشت سے ناشتہ کرنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو کم از کم قربانی کرتے ہوئے
اپنے آپ کو وہاں پہ موجود رکھے اور اپنے سامنے قربانی کرائے. اس لیے کل قیامت کے دن اسی شخص نے اسی جانور پہ سوار ہو کے جنت میں داخل ہونا ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.